خوش آمدید۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں جو سچ کہوں تو ڈیجیٹل دنیا کے بارے میں آپ کی پوری سوچ بدل کر رکھ دے گا۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں نا کہ کچھ لوگ تو راتوں رات انٹرنیٹ پر چھا جاتے ہیں اور کچھ بیچارے سالوں کی محنت کے بعد بھی وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ تو اصل میں یہ سارا گیم ہے کیا؟ آج ہم سیدھا سورس ڈیٹا کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ان ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے پیچھے اصل سائنس کیا کام کر رہی ہے۔ یہ کوئی عام ٹپس اینڈ ٹرکس نہیں ہے، بلکہ ایک پورا مائنڈ سیٹ شفٹ ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیں اس میں گہرائی تک جاتے ہیں اور سب سے پہلے اس ایک بنیادی سوال کو پکڑتے ہیں کہ وہ کون سی ایک صرف ایک غلطی ہے جو کسی بھی چینل کی گروتھ کو بالکل بریک لگا دیتی ہے۔ ایک ایسی دیوار جسے پار کرنا گویا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ہم سب کے ذہن میں فوراً یہی آتا ہے کہ یہ شاید مہنگا کیمرہ نہیں ہے، یا وہ زبردست قسم کی پروفیشنل ایڈیٹنگ نہیں آتی، یا پھر انڈسٹری میں کوئی جان پہچان نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ لیکن سورس مٹیریل ہمیں ایک بالکل ہی الگ کہانی سناتا ہے، ایک ایسی غلطی جو اتنی عام ہے کہ بڑے سے بڑے ٹیلنٹ کو بھی کھا جاتی ہے۔ تو وہ غلطی آخر ہے کیا؟ یہ نمبر آپ کو حیران کر دے گا۔ 90%۔ جی ہاں، 90%۔ ذرا سوچیں اس بارے میں۔ یہ کوئی تکا نہیں ہے، بلکہ ایک بہت ہی تلخ حقیقت ہے۔ 90% کانٹینٹ کریٹرز بالکل ایک ہی مہلک غلطی کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اپنی منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی ہار مان لینا۔ صرف اور صرف 10% لوگ ہی سروائیو کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں۔ مطلب اگر 100 لوگ بڑے جوش و خروش سے اپنا یہ ڈیجیٹل سفر شروع کرتے ہیں نا، تو ان میں سے 90 لوگ تو راستے میں ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی میراتھن دوڑنا شروع کرے اور آدھے راستے میں یہ سوچ کر بیٹھ جائے کہ بھائی میں تو جیت ہی نہیں سکتا۔ اتنی بڑی ناکامی کی شرح واقعی بہت پریشان کن ہے۔ تو یہ جو خرافات ہیں یا متس ہیں اور جو اصل حقیقت ہے، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم اکثر بہانے سنتے ہیں نا کہ یار میرے پاس تو مہنگے گیجٹس نہیں ہیں، یا مجھے تو وہ ہائی اینڈ ایڈیٹنگ نہیں آتی۔ لیکن حقیقت انتہائی سادہ ہے اور ایک طرح سے تھوڑی مایوس کن بھی۔ چینل کے فلاپ ہونے کی اصل وجہ کسی ٹیلنٹ کی کمی یا اچھے کیمرے کا نہ ہونا بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ محض وقت سے پہلے ہتھیار ڈال دینا ہے، جلدی ہار مان لینا۔ جب فوراً ریزلٹس نہیں ملتے تو ہم دل برداشتہ ہو کر سوچتے ہیں کہ شاید یہ فیلڈ ہمارے لیے بنی ہی نہیں ہے، اور یہ جو جلدی ہار مان لینے کی عادت ہے نا، یہ ساری ابتدائی محنت پر پانی پھیر دیتی ہے۔ اصل میں یہ جو ہار ماننے کا پروسیس ہے، یہ ایک پورا نفسیاتی ٹریپ ہے جس کے 3 واضح مراحل ہوتے ہیں۔ پہلے قدم پر کیا ہوتا ہے؟ بے پناہ موٹیویشن، فل جذبہ ہوتا ہے اور لوگ دھڑا دھڑ 5 ویڈیوز اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ اس وقت تو بس امیدیں آسمان سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ پھر دوسرے قدم پر تھوڑی مزید ہمت کر کے 10 ویڈیوز تک پہنچتے ہیں اور توقعات عروج پر ہوتی ہیں کہ اب تو وائرل ہونا ہی ہونا ہے۔ لیکن جب ان 10 ویڈیوز پر لاکھوں ویوز نہیں آتے نا، تو تیسرا قدم بہت ہی تیزی سے آتا ہے، یعنی شدید مایوسی، اور نتیجہ سب کو چھوڑ چھاڑ دینا۔ ابتدائی جوش کا اتنی تیزی سے مایوسی میں بدل جانا واقعی ایک المیہ ہے، کیونکہ کامیابی کوئی 2-4 ویڈیوز کی مار تھوڑی ہے۔ اب یہاں تھوڑا رک کر سوچتے ہیں۔ ایک طرف ہمارا انسانی پہلو ہے اور دوسری طرف پلیٹ فارم کا انجن۔ ہم انسان ہیں، ہم سخت محنت کرتے ہیں، بڑی بڑی امیدیں لگاتے ہیں، اور ظاہر ہے ہمارے اندر جذبات ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم پلیٹ فارمز کی بات کریں تو وہ جذباتی بالکل نہیں ہے۔ یہ پوری کی پوری ایک سمجھ لیں ڈیٹا گیم ہے۔ یہ جو انجن ہے نا، یہ مسلسل ملنے والے ڈیٹا پر چلتا ہے۔ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں، اور نہ ہی اسے معلوم ہے کہ اسکرین کے اس پار بیٹھ کر آپ نے کتنی راتیں جاگ کر محنت کی ہے۔ یہ صرف اور صرف اعداد و شمار کو ریڈ کرتا ہے، اور اس مشین کے اندر جذبات نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جو لوگ اس کڑوے سچ کو ہضم کر لیتے ہیں، وہ پھر جذباتی ہو کر ہار نہیں مانتے، بلکہ سسٹم کو سمجھتے ہیں۔ اور یہ بات بڑی شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ الگورتھم دراصل ہے کیا۔ دیکھیں، یہ کوئی انسان تو ہے نہیں جو آپ کا کام دیکھے گا اور فوراً تعریف کر دے گا کہ واہ کیا کمال کام کیا ہے۔ بالکل نہیں، یہ تو ایک انتہائی پیچیدہ انجن ہے جسے صحیح ناظرین تک آپ کا مواد پہنچانے کے لیے مسلسل ان پٹ اور خاص طور پر وقت درکار ہوتا ہے۔ جب کوئی صرف 10 ویڈیوز بنا کر کام چھوڑ دیتا ہے نا، تو دراصل وہ اس الگورتھم کو وہ وقت ہی نہیں دے رہا ہوتا جو اسے چاہیے، یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ کانٹینٹ آخر کس قسم کے لوگوں کو پسند آئے گا۔ اس مشین کو ٹرین ہونے کے لیے ڈیٹا کی ایک مستقل اور ریگولر سپلائی چاہیے ہوتی ہے۔ چلیں اس بات کو تھوڑا پریکٹیکلی دیکھتے ہیں۔ ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں نا، دراصل وہ سیکھنے کا ایک بہت زبردست ٹول ہے۔ ہر ایک اپلوڈ سسٹم کو بتاتی ہے کہ کیا چیز ہٹ ہوئی اور کیا فیل ہو گئی۔
مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کسی ویڈیو کا تھمبنیل تو بہت ہی کمال کا ہو، لوگوں نے کلک بھی کیا، لیکن اس کی آڈیو کوالٹی خراب ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک ناکامی نہیں بلکہ ایک انتہائی اہم ڈیٹا پوائنٹ ہے۔ جب ہم ہمت نہیں ہارتے اور اپنا کام جاری رکھتے ہیں تو ہم دراصل پلیٹ فارم سے یہ قیمتی فیڈ بیک اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری ہر فلاپ ویڈیو بھی ہمیں بہت اہم معلومات دے رہی ہوتی ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو آگے چل کر ہماری حکمت عملی کو مضبوط بناتی ہیں۔ اور اب اس ساری بحث کا سب سے طاقتور نچوڑ جو سیدھا سورس سے لیا گیا ہے، یوٹیوب پر کامیابی ٹیلنٹ سے نہیں برداشت سے ملتی ہے۔ یہ بات واقعی بہت گہری ہے۔ یہ اس پرانے خیال کو بالکل جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے کہ شاید صرف پیدائشی ٹیلنٹڈ لوگ ہی ڈیجیٹل دنیا میں کچھ کر سکتے ہیں۔ ٹیلنٹ یقیناً ایک بونس ہے، بالکل ہے، لیکن جو چیز اصل فرق لاتی ہے نا، وہ ہے میدان میں ڈٹے رہنے کی صلاحیت۔ یہ محض اس برداشت کی گیم ہے کہ آپ کتنی دیر تک ناکامیوں کو فیس کر کے ان سے سیکھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی ٹیلنٹ شو نہیں ہے، یہ دراصل ایک خالصتاً نفسیاتی جنگ ہے۔ یہی برداشت اور یہی ثابت قدمی ایک لمبی اور پائیدار ترقی کی بنیاد بنتی ہے۔ یہ پورا ایک سائیکل ہے۔ سب سے پہلے جو لوگ صبر کرتے ہیں، جلدی گیو اپ نہیں کرتے، وہ اس جمع ہونے والے سارے ڈیٹا کا بڑے سکون سے تجزیہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر ظاہر ہے، فطری طور پر اگلا قدم آتا ہے۔ جو لوگ اس ڈیٹا کو اینالائز کر کے اپنی غلطیوں سے سیکھ چاہتے ہیں، وہی بالآخر لانگ ٹرم گروتھ حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایک بالکل سیدھا سا فارمولا ہے۔ صبر کے بغیر سیکھنا ممکن نہیں، اور سیکھے بغیر گروتھ کرنا تو بالکل ہی ناممکن ہے۔ اور یہی وہ اصل راز ہے جو ان 10% کامیاب لوگوں کو باقی ان 90% لوگوں سے الگ کر دیتا ہے جو جلد بازی میں میدان چھوڑ جاتے ہیں۔ تو پھر اس ساری تفصیل اور ان حقائق کو دیکھنے کے بعد ایک بہت ہی اہم اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال سامنے آتا ہے۔ کیا یہ سارا ڈیجیٹل سفر واقعی کسی خوش قسمتی کی لاٹری کا نام ہے، یا پھر یہ ثابت قدمی اور ڈیٹا کے تجزیے کی ایک لمبی میراتھن ہے؟ آج کے اس جائزے نے یہ بات تو بالکل شیشے کی طرح صاف کر دی ہے کہ بھئی کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ یا جادوئی چھڑی نہیں ہوتی۔ یہ تو ایک طویل دوڑ ہے جہاں آپ کو جذبات سے زیادہ اعداد و شمار اور صبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ جو لوگ اس میراتھن میں بھاگنے کے لیے دل سے تیار رہتے ہیں، صرف وہی آخرکار وہ ڈیٹا جمع کر پاتے ہیں جو انہیں کامیابی کی فنش لائن تک لے جاتا ہے۔ تو اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔